میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہے، لیکن پہلے بات کریں گے کہ یہ ICPR کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان میں افغانستان طالبان کے 4 ڈرونز مار گرائے ہیں. ICPR کے مطابق یہ 30 جون کو افغان طالبان کی حکومت نے اپنی زیر نگرانی علاقوں میں موجود دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی اور حمایت کے سلسلے میں 4 ابتدائی نوعیت کے ڈرون بلوچستان کی سرحد پار بھیجے. اب یہ کیوں بھیجے؟ سوال یہ ہے. جواب یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان نے جواب دیا ہے جو کہ کراچی میں رینجرز کی بلڈنگ کے اوپر ایک حملہ کیا گیا، دہشت گردی کارروائی کی گئی، تو اس کا جواب دیا. اب افواج پاکستان نے اپنی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے فوری طور پر ان کی شناخت بھی کر دی اور ان کو مار کرایا. لیکن اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہیں جو افغانستان کے اوپر قابض طالبان رجیم ہیں ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے، تو وہی پیٹرن ہے جو کہ را کا پیٹرن ہے، جو کہ گودی میڈیا کا پیٹرن ہے، جو کہ را کا نیریٹو بلڈنگ کا ایک طریقہ کار ہے. اب اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ جو اپنا یہ جو بناتے ہیں بیانیہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو ان کی عوام ہے اس کو گمراہ کیا جا سکے، یہ اس کا ہتھ کنڈا ہے. اور اسی سلسلے کے اندر اگر ہم بات کریں تو ایک کنٹینیوشن ہے. پاکستان نے جب آپریشن غزب للحق سٹارٹ کیا تو اس ٹائم پر یعنی پاکستان پر ملٹیپل پوائنٹ سے جو ہے وہ افغانستان کی قابض طالبان رجیم نے حملہ کیا، جس کا پھر ہم نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد ان کی چیخو پکار جو ہے وہ سننے کو ملی اور پھر مختلف جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف یہ دوڑے اور پھر مذاکرات ہوئے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی، لیکن جو یہ قابض طالبان رجیم ہے یہ ڈالر اکانومی ہے ان کی، اور یہ دہشت گردی کو پنپنے دے رہے ہیں اپنے جو علاقوں کے اندر. مختلف دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کا یہ سیف ہیون بن چکا ہے. اب ظاہری بات ہے وہاں سے ان کی اکانومی تو وار اکانومی ہے، ڈالرز وہاں سے ان کو جو ہے جہاں سے ملے تو یہ ان کا دین، مذہب، ایمان سب کچھ ڈالرز ہیں. پاکستان کے اندر جو کارروائیاں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب دیتا ہے. نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ اب پاکستان نے یعنی بار بار مذاکرات کرنے کے بعد اور بار بار ان کی جانب سے یعنی دھوکہ ملنے کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں جہاں پاکستان کے لیے خطرات افغانستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں پاکستان ان کو ختم کرے گا. اور وہی پاکستان کا جو اب سلسلہ پاکستان نے آغاز کیا ہوا ہے اور اسی سلسلے میں اب مزید بھی کارروائیاں افغانستان کے اندر پاکستان کرے گا. اب بات یہ ہے کہ چاہیے تو یہ ان کو کہ جو ان کے زیر نگرانی علاقے ہیں وہاں سے دہشت گردی کو مکمل ختم کیا جائے. ان کا فرض بنتا یہ ہے کہ یہ اگر خود کو ایک آزاد خود مختار ملک کے طور کے اوپر دنیا کے سامنے یعنی ریکگنائز کروانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں دنیا کے ایک ذمہ دار ملک کی طرح جو ہے وہ ایکٹ بھی کرنا پڑے گا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ ڈالر خور ہیں، یہ انڈین پراکسی بن چکے ہیں اور بلکہ ماسٹر پراکسی بن چکے ہیں. یہ ماسٹر پراکسی کے نیچے 20 سے زائد جو ہے وہ دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں اور ان تمام کی جو ماں ہے وہ را ہے. اور اس ماں کا بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ میرے خیال سے مطابق پاکستان جواب دے رہا ہے. اور آج تو ویسے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں انڈین، ان کی تقریر کے دوران 2 انڈین چینلز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا قومی ترانہ چل گیا. ہیکرز نے ہیک کیا اور ایک پیغام دیا ہے انڈیا کو کہ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ مت کرو. پاکستان جو ہے وہ کوئی اتنا تر نوالا نہیں ہے جس سے آپ نگل سکیں گے. تو پاکستان نے یہ واضح پیغام دیا اور یہ افغانستان کی جو قابض طالبان رجیم ہے ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو اشتعال انگیز کارروائیاں ہیں اگر یہ آپ جاری رکھیں گے تو ہم آپ پر قہر بن کر ٹوٹیں گے. اور ہم نے یعنی اس کے باوجود ہمارا ایشو جو افغانستان کے عوام ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا ایشو اس قابض طالبان رجیم کے ساتھ ہے جن سے وہاں کے عوام بھی تنگ آ چکے ہیں. وہ بھی یعنی اس وقت ان سے شدید
پریشان ہے اور جس طریقے کے ظلم اور بربریت انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے وہ پوری دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان انشاءاللہ اپنا ایک ایک انچ کا جو ہے وہ دفاع کرے گا اور اس حوالے سے ان کی کارروائیاں بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہیں, یہ چھپ کر وار کرتے ہیں اور پاکستان پھر سامنے آ کر ان کو جواب دیتا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. جی ایک افسوسناک خبر آپ کو معلوم ہے کہ کل جو کاہنا میں جو ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی تھی جس میں 14 معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ شہید اس لیے کیونکہ جو چھت کے نیچے جو ہے وہ دب کے مرا وہ شہید ہوتا ہے اور یہ بچے جاں بحق نہیں بلکہ شہید ہیں. اس میں جو معاملہ ہے کہ انڈر کنسٹرکشن یہ چھت تھا, تقریباً 1 مرلہ کہ 1.25 مرلہ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ تھی جہاں پر یہ ٹیوشن سینٹر قائم تھا اور وہاں پر یعنی ورک ان پروگرس تھا. تو اس معاملے کے اندر جی آپ کو معلوم ہے کہ 14 شہادتیں جو ہوئی ہیں یہ بڑا ایک تکلیف دہ چیز تھی, جن میں 5 سے 16 سال کی عمر تک کے جو بچے موجود تھے. ان میں جو ہے وہ 8 زخمی بھی ہیں اور وہ خاصے زخمی ہیں. اس حوالے سے میں کو یہ بتا دوں کہ FIR درج کر لی گئی ہے. چھت پر غفلت اور لاپرواہی کے باعث کام کرنے سے قیمتی جانوں کو ضیاع ہوا ہے, یہ FIR کہہ رہی ہے جی. اور کمزور چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا گیا اور چھت پر مرمت کا کام کیا گیا. زیادہ وزن پڑنے سے چھت نیچے آن گری, ملبے تلے دب کر 14 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں, یہ FIR کا متن کہہ رہا ہے. چھت گرنے کے حادثے میں خاتون ٹیچر سمیت 8 بچے زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے مکان مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لے رکھا ہے, یہ DIG آپریشن صاحب کہہ رہے ہیں. اور تفتیش مکمل ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اب یہ دیکھ لیں جی کہ یہ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے جی. جو بلڈنگ ریگولیشنز ہیں ہم دیکھتے ہیں کبھی کراچی میں, کبھی پنجاب کے اندر, اب لاہور کے اندر. دیکھیں یہ کاہنا کا علاقہ جو ہے نا یہ لاہور سے اور قصور کی طرف جاتے ہوئے جو ہے نا یہ علاقہ آتا ہے. یہ کاہنا کا بھی نوائی علاقہ ہے جو بتایا جاتا ہے. اس میں بات یہ ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ جو بلڈنگ قوانین ہیں, جو ہمارے بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے. اس میں دنیا کے اندر تو کوئی بھی سٹرکچر ہے, کوئی بھی بلڈنگ ہے, یعنی برطانیہ کی اور یورپ کی مثال لیں یا امریکہ کی مثال لیں تو اس کو NOC نہیں ملتا. اور یہاں پر جناب NOC لوگ لیتے ہی نہیں ہیں. مکان بنا لیے, کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے. تو ایک میکنزم بننا چاہیے. اب ذیشان ملک صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی 20-20 لاکھ روپے جو کہ جہاں بحق یا شہید ہوئے ہیں بچے ان کو دیا جائے گا اور 5-5 لاکھ روپے زخمیوں کو دیا جائے گا. لیکن جن کی قیمتی چلے گئے وہ واپس تو نہیں آئیں گے. اور یہ پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کہاں پڑھنے جا رہے ہیں. پرائم رسپانسبلٹی تو پیرنٹس کی تھی. اب ایک مطلب انڈر کنسٹرکشن ہے یا وہاں پر کام ہو رہا ہے اور وہاں پر بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی آگاہی کی بھی ضرورت ہے. پیرنٹس کو بھی خیال کرنا چاہیے اور جگہ کا جا کر جائزہ لینا چاہیے. اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں, آنکھیں تو ساتھ ہیں نا یار. تو بعد میں دیکھ رہا تھا کچھ جو ویژولز آ رہے تھے کہ والدین کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ ایک قیامت ٹوٹی ہوئی تھی. بہرحال جی ان 14 کے 14 بچوں کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو فیملیز ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن بڑا افسوسناک واقعہ ہے, بڑا دل دکھا ہے جی. اور اس معاملے کی انکوائری شروع ہے اور چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. بڑا دل دکھتا ہے جی اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر. اور پھر ہمارے ہاں ریپیٹڈلی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. دنیا میں جب اس قسم کے 1-2 واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد تمام کے تمام جو حکومتی مشینریز ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں اور وہ اپنی اصلاح کرتی ہیں. یہاں پر اصلاح کب ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اور اگلی خبر یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کا جو ہے وہ نماز جنازہ کی تیاری ہے. ہفتے کے روز وہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. لاکھوں افراد اس میں شرکت کریں گے. سرکاری جو ہے وہ چھٹی اناؤنس کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. اور تقریباً 90 سے زائد جو ہیں وہ غیر ملکیوں نے جو کہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں انہوں نے ایرانی حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کی سربراہی کے اندر بھی ایک وفد جا رہا ہے. وفد کے اندر پرائم منسٹر کے ہمراہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں. ویسے مجھے سوچ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں جا رہے ہیں فارم 47 کے وزیر اعظم کے ہمراہ وہاں پر. بہرحال جی میں طارق فاطمی صاحب ہیں, عطا تارڑ صاحب ہیں, اور یہ آخری رسومات میں شرکت کے لیے جانا بڑا ضروری تھا جی ان کا, اور یہ دعوت دی تھی ان کو.
اور دعوت نہ بھی ہوتی تب بھی ان کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آیت اللہ خامنۂ ایک جو ہے مذہبی رہبر کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 مقامات کے اوپر جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، ان کی بیٹی اور بہو کا بھی نماز جنازہ وہیں پر ادا کیا جائے گا۔ یہ فروری 28 کو ان کی شہادت ہوئی تھی، اور جنگ کی وجہ سے پھر وہ تدفین نہیں ہوئی، آخری رسومات نہیں ہوئی، اور اب ان کی آخری رسومات آن پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے جی۔ یہ ایک بڑے قیمتی انسان تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جو جنگ کی فتح ہے اس میں ان کا خون شامل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اچھا، یہ بات یہ جی کہ 1 جولائی ہے آج، تو اب گزشتہ جو 5 سالہ آٹو پالیسی تھی اس کا اختتام ہو چکا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب جو نئی آٹو پالیسی ہے اس کے تحت جو ہائیبریڈ گاڑیاں وہ مہنگی ہوں گی۔ نئی مقامی تیار ہائیبریڈ گاڑیوں پر سیل ٹیکس 8.5% سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے، جبکہ امپورٹڈ اور مقامی پلگ ان ہائیبریڈ گاڑیاں بھی مہنگی ہوں گی۔ اب امپورٹڈ مقامی پلگ ان ہائیبریڈ گاڑیوں پر سیل ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے، اور جو سیل ٹیکس میں اضافے کا اطلاق عارضی ہے اور نئی آٹو پالیسی کے آنے تک لاگو رہے گا۔ اب یہ جو چیز ہے جی، یہ بڑی پینفل ہے مرد حضرات کے لیے، کہ مرد آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹرینڈ ہے ہائیبریڈ گاڑیوں کا یا پلگ ان ہائیبریڈ گاڑیوں کا، کیونکہ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، ویسے اب کمی ہوئی ہے، لیکن کمی کے باوجود بھی اس وقت خاصا جو ہے وہ کمیوٹ کرنا مشکل ہو گیا، اور یہ خاصا آپ کے منتھلی بجٹ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے پیٹرول یا فیول پرائسز۔ لیکن خواتین کے لیے اچھی خبر ہے جی، جو امپورٹڈ میک اپ ہے اس کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اور اس میں جو ٹیکس اور ڈیوٹی ہے وہ اس میں 2 سے 5% تک کمی کی گئی ہے، اور جو بیسیکلی یہ سنگھار کا سامان ہوتا ہے، یہ جو ہماری خواتین جو ہے وہ میک اپ وغیرہ کرتی ہیں، تو خواتین کو گورنمنٹ نے خوش کیا ہے، اور جو مرد حضرات کو جو ہے نا وہ حکومت نے پریشان کیا ہے گاڑیوں پر سیل ٹیکس لگا کر۔ اب جو امپورٹڈ سرخی ہے اور پاؤڈر ہے اس پر ڈیوٹی میں 2 سے 5% تک کمی کر دی گئی ہے، اور جبکہ آئی لائنر اور مسکارے پر ڈیوٹی 2 سے 5% تک کم کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو میک اپ کے آلات ہیں اس کے اوپر بھی ڈیوٹی جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے، اس میں بھی 2 سے 5% تک کمی کر دی گئی ہے، اور جو بیسیکلی اسٹریٹنرز ہوتے ہیں بالوں کے ان کی ڈیوٹی بھی کم ہو گئی ہے۔ اور یہ اب دیکھ لیں جی کہ خواتین کے تو مزے ہیں، اور مرد حضرات کی گاڑیاں جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ کچھ زیادتی نہیں کرتی محمد اورنگزیب صاحب نے؟ خواتین میں وہ خاصے جو ہیں وہ مقبول ہو جائیں گے، لیکن مرد حضرات جو ہیں وہ محمد اورنگزیب صاحب سے کوئی خوش نہیں ہیں، جس طرح خواتین کو انہوں نے جناب اچھا خاصا ریلیف دے دی ہے اس بجٹ کے اندر، اور ویسے اس کی ڈیوٹی بڑھا دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ میں تو اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ رائے پر قائم ہوں، چاہے میری جو اہلیہ ہے وہ برا مانے، اور ویسے میری بیٹی بھی بڑی شوقین ہے میک اپ کی، لیکن اس عمر کے اندر تو میں اس کو الاؤ نہیں کرتا، تو وہ خاصی ناراض ہوتی ہے میرے ساتھ کہ آپ کیا کر رہے ہیں پاپا، تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ آپ کی ایج نہیں ہے اور آپ کی نہ اسکن ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میک اپ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اسٹیشنری آئٹمس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، وہ مہنگا کر دیا گیا ہے، جس طرح پینسل ہے، قلم ہے، شارپنر ہے، جیومیٹری ہے، ان پر سیل ٹیکس 10% کر دیا گیا ہے، جبکہ جو مشقی کتابیں ہیں، گلو، رائٹنگ پیڈز اور کلر پینسل ہیں، ان پر بھی 10% سیل ٹیکس عائد ہو گیا ہے۔ تو بیسیکلی محمد اورنگزیب صاحب نے گاڑیاں بھی مہنگی کی ہیں اور اسٹیشنری کا سامان بھی مہنگا کیا ہے، سستا کیا ہے، تو صرف خواتین کا میک اپ یا ان کے سنگھار کا جو سامان ہے، ساز و سامان ہے، چاہے وہ اسٹریٹنر ہیں، چاہے وہ اور چیزیں ہیں۔ آئسکو نے جی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ یہاں پر کرنی پڑے گی راولپنڈی اسلام آباد ریجن کے اندر، اور وہ شروع ہے، کیونکہ جو نیشنل گرڈ سے ان کو کم بجلی مل رہی ہے، اور جو ان کو ڈسٹریبیوشن کے تحت جتنی بجلی ملے گی تو اس کے حوالے سے انہوں نے لوڈ مینجمنٹ کرنی ہے۔ تو یعنی بتایا جا رہا ہے جی کہ 4 سے 5 گھنٹے تو جو پوش علاقے ہیں یعنی شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اب یہ کتنے دن رہے گی وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ عارضی ہے، جو ہی ہمیں یعنی ضرورت کے مطابق بجلی ملے گی تو پھر ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے۔ ویسے آج رات کو لوڈ شیڈنگ تو نہیں تھی، لیکن
कोई फॉल्ट आ गया था मेरे घर के अंदर, तो कम से कम सारी रात जाके गुजारी है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला में जी ज़लज़ले से जो डेथ टोल है, अभी तक की होने वाली हलाकतें हैं वो सामने आ चुकी हैं, बात सामने आ चुकी हैं जी। 1943 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 68,000 अफराद लापता हैं, 15,866 अफराद बेघर हो चुके हैं और 774 इमारतें जो हैं वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। और वेनेजुएला ज़लज़ले के 106 घंटे बाद 21 साल का एक नौजवान है, उसको ज़िंदा निकाल लिया गया है और ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है, ये कहना है जी यूनिसेफ का। अल्लाह ताला रहम करे जी, अल्लाह ताला हम पर भी रहम करे। यहाँ पर भी ज़लज़ले आ रहे हैं और अल्लाह ताला जो है वो हमारे तमाम अहलो यार को, तमाम जो है वो पाकिस्तान के शहरियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।